اس کے بعد معاویہ کا ایک ساتھی تھا عمر کانا لو عمر بن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص. عمر عمر بن عاص، وہ اس وقت جو تھا وہ بالکل ہی آخری کنڈیشن میں تھا. تو معاویہ کو کوئی ایسا اور آدمی نہیں تھا جو کوئی اچھی صلاح دے. اس نے مولا امام حسن کو خط لکھا کہ بجائے میرے اوپر لشکر کشی کر کر میرے سے جنگ مسلط کرنے کے، آپ مجھے کچھ جو بھی کہیں گے وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں. پھر اس نے کچھ شرطیں تھی جو مولا امام حسن کو ایک خط لکھا کہ جو آپ کہیں گے. اس میں شرطیں بھی اس نے لکھی کہ یہ باتیں. پھر مولا حسین نے اس کو کچھ شرطیں لکھ کر دی جس میں اتنی حد تک تھا کہ اب آپ جو بھی کریں گے وہ شریعت کے اوپر کریں گے. اور بھی شرطیں بہت تھی. وہ بھی معاویہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا کہ بالکل میں اب شریعت پہ کام کروں گا. یہ تو سن کر وہ اس کا جو ساتھی تھا عمر سعد وہ تو مر گیا کہ اس نے تو بہت کچھ مان لیا، اس نے تو ظاہر کر دیا کہ میں شریعت پہ نہیں ہوں اور اب شریعت پہ آیا ہوں. دراصل سر اس میں ایک بیچ میں بات آتی ہے کہ اہل سنت اور ہمارے بھائی اہل شیعہ دونوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ مولا امام حسن نے اپنی حکومت معاویہ کو دے دی تھی اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. تو اتنا صرف آپ سے ہمیں معلوم کرنا تھا کہ جس آدمی کے اوپر مولا حسین لشکر کشی کر رہے تھے، اس سے جنگ کر رہے تھے، اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا اور اپنی پوری مسلم جو عوام تھی وہ معاویہ کے ہاتھ میں دے دینا، کیا یہ آپ کیوں اور کہتے ہیں؟ معصوم؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ کا کیا نظریہ؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ جی سر، میرا یہ میں نہیں مانتا اس بات کو کہ مولا پر حسن بات نے ہی اپنی جھوٹ ہے نا. حکومت آپ بات ہی جھوٹ ہے نا. آپ اگر خود نہیں مانتے تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ بات ہی جھوٹ ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. اوکے. آپ نے سے جو یہ فقرے معلوم کہا کرنا نا کہ ان کی چاہتے ہیں. حکومت تھی، انہوں نے اپنی حکومت معاویہ کو دیا. حکومت ان کی نہیں تھی، حکومت ان کی ٹوٹ چکی تھی. ان کے فوج کے سارے سالار معاویہ سے مل چکے تھے. ان کے پاس ان کے ساتھی کوئی رہا نہیں تھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس. حکومت معاویہ جی کے سر. ہاتھ میں تھا. کوفے کا جو خلافت تھا وہ ساقط ہو چکا تھا. کوفے کے لوگ معاویہ کے ساتھ مل چکے تھے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اگر لڑائی کرنے پہ اصرار کرتے تو وہ شہید ہو جاتے. اور نہ صرف وہ شہید ہو جاتے بلکہ پورے عراق میں، مدینے میں جتنے بھی ان کے چاہنے والے تھے، ان کے سپورٹر تھے، سب کو چن چن کے وہ قتل کرتے. تو انہوں نے صلح کیا تاکہ ان کی جان بچائی جائے، ان کے اپنے اہل خانہ اہل بیت علیہ السلام کی جان بچائی جائے. ٹھیک ہے نا. اس لیے انہوں نے صلح کیا، معاویہ سے صلح کیا. اب آپ کہتے ہیں بیعت کی ہے. بیعت اس طرح جو آپ کہتے ہیں جی سر سر. بیعت نہیں کیا ہے. بس حکومت ان کو چھوڑ دیا ہے، حکومت ان کے لیے ترک کر دیا ہے. حکومت معاویہ کے لیے ترک کر دیا ہے، اس لیے کہ ان کی اپنی حکومت بچی ہی نہیں. حکومت جب اپنی کولابس کر جاتی ہے، حکومت جب ساقط ہو جاتی ہے، مثلا جب امریکہ آیا تھا نا افغانستان میں، طالبان کی حکومت بالکل ٹوٹ گئی. طالبان بالکل کوئی طالبان کے ساتھ ہی نہیں تھا. طالبان کی حکومت ختم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح معاویہ نے اتنے پیسے خرچ کیے تھے عراق میں، رشوتیں دی تھی فوج کے سالاروں کو، اور فوج کے سالار بھی کرپٹ تھے، وہ خائن تھے. ان کو پتا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان کو پیسے نہیں ملے گا، ان کو غداری کرنے کے، چوری کرنے کا، اور ان کو ناجائز بیت المال سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا اجازت نہیں دے گا. تو وہ لوگ معاویہ کے ساتھ مل چکے تھے. تو اس لیے ان کی حکومت تھی نہیں کہ وہ حکومت کو انہوں نے تسلیم کیا. اوکے. صحیح سر. مگر یہ جو بات ہے کہ مولا حسن نے ترک حکومت کیا، پھر چھوڑ دی مولا حسن نے حکومت جو ہے وہ چھوڑ دی. حکومت ختم ہو چکی تھی بھائی. ترک حکومت کیا، میں نے عرض کیا حکومت نہیں تھی ان کی. معاویہ سے صلح سے پہلے، صلح سے پہلے ان کی، اگر وہ فوج کے سب کمانڈر، ابھی پاکستان کی جو حکومت ہے، اب فوج انڈیا کے فوج سے مل جائے، ہاں، اور آپ کا کابینہ، پاکستان کا جو کابینہ ہے وہ انڈیا سے مل جائے، تو پاکستان میں بچا کیا؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی فوج کے سب جو ہے جنرل جو ہے انڈیا سے مل جائیں تو آپ کے پاس کچھ بچے گا؟
اس کے بعد معاویہ نے سر مولا حسن کو زہر کیوں دلوایا جب کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ حکومت حکومت یزید کو ملے، چاہتا تھا اس کے بعد حکومت یزید کو ملے. اگر امام حسن علیہ السلام زندہ ہوتے تو حکومت ان کو مل جاتی. معاہدہ یہی تھا کہ معاویہ کو حق نہیں ہے کہ اپنے بعد کسی کو تعین کرے، کسی کو اپنا جانشین بنائے، اور حکومت امام حسن علیہ السلام کو ملے گا ان کے بعد. تو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو قتل کیا، اس لیے کہ ایک تو بنی ہاشم سے اس کو دشمنی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ لوگ امام حسن علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ وہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علم میں، تقوی میں، بسم شجاعت میں، اللہ ہر لحاظ سے وہ کامل ہیں. اور یزید کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ان کو راستے سے ہٹایا تاکہ یزید کے لیے حکومت کا راستہ ہموار ہو. اور وہ تو اس نے اپنی زندگی میں بیعت اپنے بیٹے کے لیے لے لی تھی لوگوں سے. ہاں، سب سے تو نہیں لی تھی نا، جو وہ لینا اس زمانے میں لینا چاہ رہا تھا. جب اس نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا اس زمانے میں سب لوگوں سے نہیں، کہ اس کے فکر میں یہ تھا، نیت اس کی بنی تھی کم یزید، اس نے 49 کی بات ہے، یزید کے لیے بیعت اسی وقت شروع ہوئی تھی، سب لوگوں نے بیعت نہیں کیا تھا، ابھی خفیہ اس کی باتیں ہو جا رہی تھی. لیکن سب سے پہلے اس نے امام حسن علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا تاکہ یزید کے لیے بیعت لیا جا سکے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا سر، ٹھیک اوکے، خدا حافظ. ٹھیک سر.